اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوتے ہوئے بہت مختصر وقت میں بڑی قیمتی نصیحت انہوں نے کی، اور بس میں تو اپنے تمام اکابرین سے یہی گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں اللہ پاک ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میں حضرت قاری سیفی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ دو تین کلمات کچھ کہہ دیں آپ دعائیں اگر بریک کے مارنے ہیں دعائیں مختصر سے امتحان میں کہ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں کہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک میں سفر ہوا، تو پہلے سے انتظام تھا کس کس مدرسے میں جائیں گے۔ ایک مدرسے میں ان کی آمد ہوئی تو بچے بھی ایک طرف بیٹھے، استاد بھی آیا اور مصافحہ کیا۔ بچے آئے مصافحہ کیا تو ان سے پوچھا آپ کی نیت یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ میں پڑھنے کی نیت سے میں فلاں ملک سے فلاں ملک سے فلاں جگہ سے آیا۔ پھر استاد سے پوچھا آپ یہاں کس نیت سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں استاد ہوں، میں پڑھانے کی نیت سے ہوں۔ تو انہوں نے بہت ٹھنڈی آنکھ کھینچی، انہوں نے کہا کہ یہ بچے آپ کے پڑھانے سے پڑھ لیں گے اور یہ بچے پڑھنے سے پڑھ بھی لیں گے، لیکن دونوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں کی نیت یہ کرائی بچوں سے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، اور استاد سے نیت یہ کرائی کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے۔ جب دونوں نے نیت کی تو اللہ پاک نے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں تک آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، اصلاح کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب ہمارے بہت ہی بزرگ شخصیت ماشاء اللہ کافی دعوت و تبلیغ کے لائن سے کافی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اور ہمارے ناوٹان میں کئی دنوں سے اجتماع کی محنت میں اس وقت میں یہاں مصروف ہیں ہمارے حاجی نعیم صاحب مرتضی العلی ماشاء اللہ مستفی جو ہے حاجی صاحب کی خدمت میں ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ حاجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ کلمات فرما کر ارشاد فرما کر دعا فرما۔ جی کچھ بات کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے محترم معتمم صاحب اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے، اور اس دھوکے سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ صرف علم نبوت ہے۔ اس دھوکے سے اسی کے ذریعے نکل سکتا ہے۔ تو جہاں بہت سے دھوکے ہم کھائے، اس میں ایک دھوکہ یہ بھی امت کو ہو گیا کہ اسکول اور کالج کے اندر جو ڈگریاں اور علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی علم سمجھے گا۔ یہ روٹی کمانے کا علم، یہ روزی کمانے کا علم ہے، اس کا علم اخلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور اس میں پوری امت پڑ گئی۔ تو جیسا ہمارے مولانا نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث جو ہیں یا آپ ہوں گے، یہ علم ہے جس علم سے انصاف و عدالت زندہ ہوگی، یہ علم ہے جس سے امانت داری زندہ ہوگی، یہ علم ہے جس سے خیر خواہی زندہ ہوگی، جس سے اظہار و قربانی زندہ ہوگی، یہ وہ علم ہے جس سے انسانیت صحیح رخ پر آئے گی۔ اس علم کو اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔
آپ کی ذمہ داری ہے کہ علم کو حاصل کریں اساتذہ کے ادب کے ساتھ، اور تربیت بھی آپ کی اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی میں ہوتی رہے، اور اس پہ اس لیے کہ جب علم نبوت آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو آپ کا ہر قول و فعل جو ہے یہ امت کے لیے نمونہ بنے گا، امت میں تو یہ بڑی چیز ہے۔ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد ایک دھوکہ ہو گیا، اور جس دھوکے میں پوری امت آ گئی اور اس نے اسی کو علم سمجھی، حالانکہ یہ علم ہے ہی نہیں ہے۔ علم اصل وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کے آیا کیے، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک مکمل علم دیا۔ اس علم کی روشنی میں اگر اس کی زندگی گزری تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ انسان ازلی نہیں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ دنیا میں اس کو موت آئے گی، لیکن یہ موت عارضی ہوگی۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہوگا خدا کے سامنے تو پھر اس کو موت نہیں۔ تو اس زندگی میں ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی کامیابی اسی علم سے ملے۔ تو آپ بچوں سے تو یہ درخواست ہے کہ اس وقت اس علم کو حاصل کرنے میں اگر کوئی ضروریات زندگی کی چیزیں کم ملیں تو اس پر صبر کرنا اور اس کو حاصل کرنا۔ علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا مدرسہ ہے وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، تو اس میں تو شاید ایک دو وقت کھانے کو ملتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے منتظم ہیں، محتمم ہیں کہ بچوں کو پورا کھانے سے ملے گا۔ تو آپ کی پوری غایت توجہ ان کے علم کے ادب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اساتذہ کا بھی ادب ہو، علم کا بھی ادب ہو، اور اس میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی اس کے محنت کی جائے، تاکہ آگے چل کے علم نبوت سے آراستہ ہو کہ جب آپ نکلیں تو اس امت کی رہبری آپ کے ذریعے سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے پرانے کارکن اس کے جن کو کئی ملکوں میں یورپ کے اور امریکہ کے اور وطن میں وقت لگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے سارے ملکوں میں تقریباً سفر ہو چکا ہے، اکثر بر اعظموں کا سفر ہو چکا ہے، لیکن جو دین اس ملک کے اندر ہے وہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ احسان ہے یہ علماء کرام کا کہ انہوں نے اس کام کو علاقے میں، دیہاتوں میں اور اس کے اندر مکاتب اور مدارس کو قائم کر کے دین کو باقی رکھا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو 100 سال کی حکومت جو ہے اسپین کے اندر وہ ختم ہو گئی اس علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پھولتا پھلتا رکھے، اور آپ جب نکلیں اس میں فارغ ہو کر اور عالم بن کر تو آپ سے صحیح رہبری امت کی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب دعا کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے اساتذہ کو قبول فرما، محتمم صاحب کو بھی قبول فرما، اس ادارے کو پھولنے پھلنے کی شکلیں پیدا فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اور اے اللہ وہ علم جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پوری انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے لے کے آئے تھے، اس علم کو اس ادارے سے عام ہونے کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں اور تو غنی ہے، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما اور اس کے فیض کو عام فرما، اس پورے صوبے کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے بھی اسے قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت و معرفت کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ ہی کے کرم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوا آپ ہی کے کرم سے ہوا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا آپ ہی کے کرم سے ہوگا۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما اور اس کی محنت و کوشش اور صحیح کرنے والوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو بھی قبول فرما، محتم صاحب کو بھی قبول فرما، اور سارے بچوں کو بھی قبول فرما کہ جب یہ علم کی روشنی کو لے کے لیں تو ان سے امت کو اور انسانیت کا استفادہ ہو، فائدہ ہو۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔